Assalamu alaikum. Welcome back to Youth Corner with Jaffer Sisters. Today is the first of Muharram. The month of Muharram is the opening month of the Islamic year. This is one of our 4 months declared as sacred by Allah. The month is of mourning and sorrow. In this month, on the 10th day, Ashura, 61 AH, Imam Hussein al-Islam and his family, relatives, and companions were martyred. Majalis are held in this month to commemorate the tragedy of Karbala, reminding us that the values of Islam taught by the Prophet, peace be upon him, must be maintained in their original form under all circumstances. I invite Ali Raza for tilawat of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لا يقدر عليه أحد صدق الله العلي العظيم. MashaAllah. Let's continue the zikr of Imam Hussein with the salam. Next, we have Aliza Jaffer. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا تجھ دیکھ کے مر جائے نا تجھ دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے صغرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا گھر زہرا کے لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کرتے ہیں شکوا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا بہنوں کا تو بھائیوں سے رشتہ ہی عجب ہے تم بھولے گئے مجھ کو یہ کیسا ہی غضب ہے اس آس پہ زندہ ہو اس آس پہ زندہ ہو دیکھو تیرس ہے
محرم کے تو بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے سغرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. The journey of Imam Hussein started in Rajab. It was very sad that he had to leave Bibi Sughra behind. Today we are remembering Bibi Sughra. I invite Muhammad Raza Mohsin for the hadith. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين والمجرمين المخاطب بطه وياسين النبي المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على وليه ووصيه ووزيره وعمينه وأخيه وأشرف إترته وذريته وباب حكمته وناطق حجته سيد الوصيين فاتح باب خيبر قاتل مرحب وأنت الوالد شبير وشبر قال في شعنيه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. اللهم صل وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثار الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب الأسر والزمان وخليفة الرحمن ومظهر الإيمان وشريك القرآن وقاطع البرهان وإمام الإنس والجان صلوات الله وسلامه أجمعين. الصلاة والسلام على وصي الحسن وخلف الصالح يا إمام زماننا أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين يا إمام المسلمين ويا حجة الله على خلائق أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وعنا من الحسين صلوات اللهم صل على محمد. رسول خدا نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جس حدیث کو میں نے اپنا سلام کلام بنایا ہے اس پر اگر غور کریں تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نواسہ نانا سے ہو سکتا ہے جیسے ہم سب اپنے ابا و اجداد کی شبیہ ہیں، لیکن کیا نانا نواسے سے ہو سکتا ہے؟ اصل میں اس حدیث کے ان الفاظوں کے معانی بہت ہی گہرے ہیں. آئیے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سمجھیں. رسول خدا کی کل محنت و مشقت، درس و تدریس، نزول وحی،
زندگی کا مرکز و محور، کمال اور کامیابی سب کا سب دین اسلام بچانا تھا۔ وہ دین جس کے بعد سب ادیان تا قیامت ختم کر دیے گئے، وہ دین جس سے بہترین دین اور مذہب نہ کوئی تھا اور نہ ہوگا، وہ دین جس کے بانی ذات اقدس رسول خدا اور ان کی آل ہے، اور وہ دین جو دین رسول ہے لیکن جب بات دین اسلام پر آئی اور دشمن دین یعنی آل ابو سفیان، آل معاویہ نے ظلم کی حد کر دی، تب دین اسلام کو بچانے کے لیے نواسۂ رسول جگر گوشے بطول نے اپنا سب کچھ لوٹا کر دین اسلام کو بچا لیا۔ شبیر سے سیکھے کوئی اسلام بچانا، شبیر سے سیکھے کوئی اسلام بچانا، آتا ہے جسے نیزے پہ قرآن سنانا، آتا ہے جسے نیزے پہ قرآن سنانا۔ اب آپ غور کیجئے تو آپ کو اس حدیث کا دوسرا حصہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ جب میرے نبی نے فرمایا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، ہاں تو جان لیجیے اور مان لیجیے کہ جو بھی دین رسول باقی ہے وہ صرف اور صرف ذات حسین کی وجہ سے باقی ہے۔ صلوات اللہم صلی علی حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، حسین دین بھی ہے اور دین پناہ بھی ہے۔ نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، اسی بنا پہ تو بنیاد لا الہ بھی ہے، اسی بنا پہ تو بنیاد لا الہ بھی ہے۔ بقا لا الہ حسین ابن علی کی ذات ہے۔ جب خدا نے چاہا کہ انسانیت کو جگائے تب آگے بڑھ کر امام حسین نے اپنے لہو کی قربانی پیش کی۔ جب خدا نے چاہا کہ دین اسلام تا قیامت زندہ اور جاویدہ رہے تب آگے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام نے اپنا تمام گھر لوٹا دیا۔ اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا کہ خون حسین میں ایسی حرارت ہے جو تا قیامت مؤمنین کے دلوں میں روشن رہے گی۔ عزاداران امام جب معاویہ واسطہ جہنم ہوا تو جانے سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر گیا۔ وہ قاتل علی بھی تھا، قاتل امام حسن بھی تھا، لیکن یزید پلید وہ دشمن اسلام تھا جس نے آ کر وحی الہی کا انکار کیا، جس نے آ کر رسول خدا کی رسالت کا انکار کیا، جس نے آ کر امام علی علیہ السلام کی امامت کا انکار کیا۔ اس سے پہلے کہ قرآن کو پارا پارا کر دیا جاتا امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، اور افسوس نانا کے مدینے سے جانے کی تیاری کی۔ واپس مدینے لوٹ کر آئے نہ پھر حسین، واپس مدینے لوٹ کر آئے نہ پھر حسین، یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو، یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو۔ 28 رجب جب قافلہ مدینے سے جانے کے لیے تیار ہوا، مدینے والوں میں ایک سوگ کا عالم تھا۔ امام حسین کے گھر کی تمام خواتین جاتے سفر تیار کر رہی تھیں۔ حضرت عباس نے کناتی کھینچی، کبھی ام لیلہ کو حضرت علی اکبر نے سوار کروایا تو کبھی ام کلثوم کو حضرت عباس نے سوار کروایا، مگر افسوس ان میں ایک 7 سالہ بچی جس کا نام جانے والوں کی فہرست میں نہ تھا کہتی تھی بابا میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، کہتی تھی بابا میں آپ کے اور اصغر کے بنا نہیں رہ سکتی، صغرا میں تم کو کیسے لے کر جاؤں، تم تو میری ماں فاطمہ کی شبیہ ہو، میرے بعد یہ قافلہ درباروں اور بازاروں میں جائے گا۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو شام کی قبر سے ایک بی بی اٹھتی ہے اور اپنی ردا کو سنبھال کر قید خانے کے قریب بنی ہوئی ایک 4 برس کی بچی بی بی سکینہ کی قبر پر جاتی ہے اور سکینہ کی ہاتھ پکڑ کر سیدھی جنت البقیع جاتی ہے اور ٹوٹی ہوئی قبر سے کہتی ہے کہ اماں چلو عزادار آ گئے، اماں چلو میرے بھائی کی مجلس ہو رہی ہے، اماں چلو میرے بھائی کی مجلس ہو رہی ہے۔ اماں قبر سے اٹھتی ہے، بیٹی ساتھ ہوتی ہے، پوتی 4 برس کی سکینہ ساتھ ہوتی ہے، پھر یہ تینوں بیویاں جہاں بھی مجلس ہوتی ہیں مجلس میں آ کر بیٹھتی ہیں۔ مؤمنات بڑے ادب سے مجلس میں آیا کرو، اللہ جانے کس مؤمنہ کے پہلو میں زینب بیٹھی رو رہی ہو، ہائے افسوس ویران ہو رہا ہے مدینہ، اجڑ رہا ہے مدینہ، اجڑ رہا ہے مدینہ،
تڑپ رہی ہے روح رسول، تڑپ رہی ہے روح رسول، گزر رہی ہے قبر بطول، گزر رہی ہے قبر بطول۔ امام حسین نانا کی قبر پر آئے، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ امام حسین نانا کی قبر سے لپٹ گئے اور کہنے لگے، نانا مجھے اپنی باہوں میں لے لیں، نانا مجھے اپنی قبر میں چھپا لیں۔ نانا کہتے تھے، حسین ہم کربلا میں تمہارے منتظر ہیں، وعدے طفلی کو وفا کرنا ہے، آغاز محرم ہے، آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں تو سن لیجئے کہ مقتل بتاتا ہے کہ آخر میں امام حسین جس سے رخصت ہوئے، جملہ سنیں گے، قبر زہرا ہے۔ امام حسین ماں کی قبر سے لپٹ گئے اور کہنے لگے، اماں تمہارا لال آوار وطن ہو رہا ہے، اماں میں چراغ جلانے نہ آؤں گا، ہائے افسوس، خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہیں، اسی طرح سیدہ کو آپ کے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں۔ ہائے افسوس، ایک مرتبہ قبر زہرا ہلی اور ایک آواز آئی، اے میرے لال، اے میرے لال، تو اکیلا نہیں جا رہا، تیری ماں ساتھ ساتھ آئے گی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین۔ The majlis isn't complete without the matam. I invite Fiza Kazmi to recite a naha about Bibi Sughra. سغرا بلا رہی ہے، سغرا بلا رہی ہے، یثرب کو جا اکبر، تم نے کیا تھا وعدہ، تم نے کیا تھا وعدہ، تم نے کیا تھا وعدہ، وعدہ نبھاؤ اکبر، سغرا بلا رہی ہے، سغرا بلا رہی ہے، یثرب کو جاؤ اکبر۔ یہ سوچتا ہوں بیٹا، سغرا کو کیا بتاؤں، تو قتل ہو گیا ہے، کیا یہ خبر سناؤں، سغرا سے کیا کہوں میں، سغرا سے کیا کہوں میں، سغرا سے کیا کہوں میں، یہ تو بتاؤ اکبر، سغرا بلا رہی ہے، سغرا بلا رہی ہے، یثرب کو جاؤ اکبر۔ پیغام یہ دیا ہے سغرا نے تجھ کو بیٹا، میں منتظر ہوں کب سے، تکتی ہے تیرا رستہ، کہتی ہے تیری خواہر، کہتی ہے تیری خواہر، کہتی ہے تیری خواہر، اب لوٹ آؤ اکبر، سغرا بلا رہی ہے، سغرا بلا رہی ہے، یثرب کو جاؤ اکبر۔ دولہا تجھے بنا صحرا تیرا سجاؤں، ارمان ہے یہ میرا، مہندی تیرے لگاؤ، پر دو مدینے آ کر، پر دو مدینے آ کر، پر دو
جا